أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے لے کے 36 تک تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں تمام فرشتوں کے سجدہ کرنے کا ذکر کیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں قرآن میں مختلف مقامات پہ اس قصے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک بات جو کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ امتحان کے مرحلے کے بعد سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیات بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ایک آیت ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں کہ جب میں خلقت آدم کو منظم کر لوں اور اپنی روح میں سے اس میں روح پھونک دوں تو پھر سجدہ کرنا، یعنی امتحان کا تو مرحلہ بعد کا تھا۔ تو یہ سجدے کا حکم پہلے مفسرین کے نزدیک اور قرآن کی ان آیات کے نزدیک یہی بنتا ہے کہ پہلے سجدے کا حکم ہوا تھا۔ اچھا، یہ وہ موضوع ہے، چاہے جناب آدم علیہ السلام کا خلیفہ بنانے کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، چاہے ملائکہ کا سوال ہو، پھر امتحان کا مرحلہ ہو، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ممبر پہ آپ ایسے سمجھے تو سب سے زیادہ ڈسکس ہوئے۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، چند جو مخصوص گزارشات ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سجدے کے حوالے سے سب سے پہلے ایک سوال ہوتا ہے کہ جی دیکھیں یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا، کیا جی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ نہیں ہے، تو یہ علماء و مفسرین نے واضح کیا ہے کہ سجدہ کا معنی عبادت و پرستش، جس سجدہ کا معنی عبادت و پرستش ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے۔ عبادت سجدہ یہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ سجدہ ہے نہ کسی اور کے لیے عبادت ہے، چونکہ سجدہ عبادت کا جز ہے، تو سجدہ بھی صرف اور صرف خدا کے لیے۔ توحید عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک روایت صرف میں مولا امام علی رضا علیہ السلام کی روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ جو تھا، ایک طرف فرشتوں کا سجدہ خدا کی عبادت تھا، دوسری طرف حضرت آدم کا احترام و اکرام تھا، کیونکہ ہم اس کے صلب میں تھے، یعنی ہم صلب آدم میں تھے۔ تو یہ ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ سجدہ آپ اس کو آسان کر لیتے ہیں، تو جیسے ہم کعبہ کو سجدہ تو نہیں کرتے، بیت اللہ کو سجدہ ہم نہیں کرتے، کعبہ بیت اللہ تو ایک سمت ہے، سجدہ کس کو ہے؟ خداوند متعال کی ذات۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ اگر کعبہ کی طرف منہ بھی کرتے ہیں، اس سائڈ پہ منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کیا حکم پروردگار، اور یہاں پہ بھی حکم پروردگار ہو رہے کہ آدم کو سجدہ کرو، کیا کرو جی؟ حکم پروردگار ہے
یہاں پہ خود سے یہ جناب آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ نہیں کہا، یہ لوگوں فرشتوں نے خود سے آدم کو معبود سمجھ کے سجدہ نہیں کیا، خدا کا حکم ہوا تو پھر سجدہ کیا۔ اسی کے حکم کا نام ہی تو عبادت ہے، اس کے حکم کا نام عبادت ہے۔ تو یہ سجدہ وہ جو تعظیمی کے چکر میں پڑھ کے تو یہ نہیں، اصل کیا حکم پروردگار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ ایک سمت سمجھ لیں، جیسے سمت تھی، اور مولا کا فرمان جو ہے اس کے حوالے سے بات نہایت واضح ہو جاتی کہ ایک طرف یہ سجدہ فرشتوں کا جو تھا یہ خدا کی عبادت تھا، دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کا احترام و اکرام کہ ہم صلب آدم میں موجود تھے۔ اگلی آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہے، بلکہ ایک چیز اور اس میں رہ گئی، وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ خداوند متعال نے واضح کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار اس لیے کیا کہ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ اچھا، اس نے انکار کیوں کیا تھا؟ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور یہ مٹی سے بنا ہے، آگ جو ہے وہ افضل ہوتی ہے، مٹی مفضول ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ عدل نہیں ہو رہا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے خداوند متعال عادل ہے، اس لیے دربار سے نکال دیا۔ اسے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، بھئی تو میرے عدل پہ حملہ کر رہے ہیں، میں تو عادل ہوں، اور تجھے کس نے بتا دیا بھی آگ افضل ہے اور مٹی جو ہے وہ افضل نہیں؟ تو نے خود سے ہی یہ قیاس کر لیا۔ اس لیے تو قیاس حرام ہے، جو سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس نے کیا تھا۔ روایات میں موجود ہے کہ قیاس کرنا جائز، کیونکہ سب سے پہلے جو قیاس کیا تھا وہ ابلیس نے کیا تھا۔ اور ابلیس جو تھا، اب ایک اور سوال ہوتا ہے، کیا ابلیس کو اللہ نے بنایا ہی ابلیس تھا؟ تو کیوں ایسا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ابلیس کو اللہ نے ابلیس نہیں بنایا، پہلے تو ملائکہ کی سب میں بٹھا دیا اس کی عبادت کی وجہ سے، اسے تو عزت و احترام دیا، اس کا ایک مقام تھا۔ ابلیس یہ خود بنا، کیسے جی؟ خود بنا، اس لیے کیونکہ امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے، ہر انسان کا امتحان کا مرحلہ ہے نا، ہم بھی امتحان دے رہے ہیں، تو جو کریں گے وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوگا۔ خداوند متعال نے تو ہمیں ایک اچھا انسان بنایا نا، ابلیس کو بھی خداوند متعال نے بہترین ماحول دیا، اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ آگے خداوند کریم ارشاد فرما رہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کریم پروردگار فرما رہے، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو، اور اس میں جہاں سے چاہو فروانی سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ مضمون، یہ موضوع ممبر پہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا، میں ضروری باتیں اس سے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو کہا گیا کہ آپ جنت میں قیام کریں، تو پہلے سوال ہوتا ہے کہ یہ جنت کون سی تھی؟ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ یہ جنت کون سی تھی؟ تو سب سے پہلی بات جو شیعہ مفسرین ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے، اس سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ جس جنت کا ذکر کیا جاتا ہے نا قرآن میں کہ ہم فیہا خالدون، کہ اس جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ رہ گیا، یہ وہ والی جنت نہیں تھی، کیونکہ جو جنت میں جائے گا اسے تو نکالا نہیں جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے نبی بنایا، اپنا نائب بنایا دنیا پہ، تو وہ جب جنت گئے انہیں کیسے نکال دیا گیا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا، یہ جنت جس کا ذکر کیا گیا یہاں پہ، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو ٹھہرایا گیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا جہاں آفتاب و مہتاب کی روشنی پڑتی تھی، یہ وہ والی جنت نہیں تھی۔ اگر وہ ہوتی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے کبھی بھی نہ نکالا جاتا۔ تو یہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے جو آگے آئے گی بھی، میں مختصراً اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر وہ والی جنت ہوتی جس کا ذکر مومنین سے وعدہ جس کا کیا گیا، تو شیطان وہاں تو جا ہی نہیں سکتا۔ سوچیں نا، کیا جنت میں شیطان جا سکتا ہے؟ تو وہ کیسے گیا؟
تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ والی جنت نہیں تھی جو معصومین نے فرمایا کہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا جہاں آفتاب و مہتاب کی روشنی پڑتی تھی، یہ وہ والی جنت ہوتی تو آدم علیہ السلام کو کبھی بھی نہ نکل آئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنت کے حوالے سے واضح ہو گیا۔ پھر کہا گیا کہ اس میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہاں بھی ڈسکس ہوتی ہے، بڑے نام لیے جاتے ہیں کہ فلاں درخت تھا، اس کا پھل کھا لیا، تو اکثر جو شیعہ مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ درخت کون سا تھا، کیونکہ اصل مقصد درخت تو تھا ہی نہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، خدا نے بھی صرف درخت کا نام لیا، اس شجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اصل جو مقصد تھا وہ تھا حکم پروردگار اور امتحان تھا، ٹھیک ہے جی۔ کیا تھا جی؟ حکم پروردگار تھا، امتحان تھا، اور امتحان میں کچھ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بھی واضح کرنی تھی، ٹھیک ہے جی، ہمارے لیے واضح کرنی تھی، کیونکہ وہ جو کچھ کروایا شیطان نے، تو خداوند متعال نے ہمیں بھی تو بتایا بھی ایک تمہارا بیرونی دشمن ہے جس کا نام شیطان ہے، ایک تمہارا اندر کا دشمن ہے جو جسے آپ کہتے ہیں خواہش نفس، ان دونوں سے بچ کے رہنا۔ یعنی پھسلایا ورغلایا کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو، انہی دونوں چیزوں نے، ایک شیطان نے، ایک خواہش نفس نے۔ یعنی اس کے ذریعے خداوند متعال ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے بچ کے رہنا، یعنی ابتدا ہو رہی ہے نا انسانیت کی، یعنی شیطان سے بھی بچ کے رہنا آپ نے، یعنی یہ دونوں چیزیں، اور خواہش نفس، یہ دونوں چیزیں میرے حکم کے آگے رکاوٹ بنے گی، اور آپ نے ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہے، نہ آپ نے شیطان کی ماننی ہے، نہ خدا کے مقابلے میں خواہش نفس کی پیروی کرنی ہے۔ اصل چیز یہ تھی، وہ جو کہا جاتا ہے کہ گندم کا درخت تھا وہ کھا لیا ہے، تو یہ باتیں کوئی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ خداوند متعال نے واضح کر دیا اگر اس کے قریب جاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ بس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، پھر جس نعمت میں وہ دونوں قیام پذیر تھے اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا، اور ہم نے کہا اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سامان زیست ہوگا۔ وہی بات شیطان نے جب وہ پھسلایا تو گزارش یہی ہے کہ شیطان پہنچا کیسے وہاں، اگر واقعی وہ جنت ہے تو میں گزارش کر چکا ہوں کہ یہ وہ والی جنت نہیں تھی، کیونکہ شیطان اس جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اسی شیطان کی وجہ سے اور خواہش نفس کی وجہ سے جناب آدم علیہ السلام جو ہے ان کو ان دونوں چیزوں نے جنت سے نکلوایا اور نکلوا دیا، اور ہم نے پروردگار فرما رہا کہ ہم نے کہا اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سامان زیست ہوگا۔ یعنی خداوند متعال بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے اندر ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکم پروردگار کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں، ایک ہے شیطان اور دوسری ہے خواہش نفس۔